یہ ہے ایران، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک۔ گزشتہ تقریباً 500 سالوں سے ایران انہی سرحدوں کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو جس سے ایران کا ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومن ہوں، عرب ہوں، منگول ہوں، ترک ہوں، رشینز ہوں یا برٹش۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر واقع ہے۔ یہی وہ واحد ملک ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آج کا ایران 7 ممالک کے ساتھ اپنی سرحدیں شیئر کرتا ہے، مشرقی جانب پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ، مغربی جانب عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں تک بھی رسائی حاصل ہے، شمال میں کیسپین سی، جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان۔ ایران کے جنوبی حصے پر ہی دنیا کا سب سے اہم اور خطرناک مقام بھی واقع ہے، جسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ دنیا کی 20% تیل اور گیس کی سپلائی اسی مقام آبنائے ہرمز سے گزر کر آتی ہے۔ اس مقام کے قریب موجود 7 جزائر 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان پر UAE کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح شمال کی جانب کیسپین سی میں بھی اشورا آئی لینڈ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ گزشتہ 40 سالوں سے ایران مغربی دنیا کے لیے ایک مستقل درد سر بنا ہوا ہے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی طاقتور افواج اور مضبوط معیشت رکھنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی مغربی ملک ایران پر براہ راست حملہ کر کے اس پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا؟ ہر ملک یہ بات جانتا ہے کہ ایران پر براہ راست حملہ کرنا بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران کو ناقابل تسخیر بنانے میں کئی وجوہات شامل ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ اس کی جغرافیائی اہمیت بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران کی تاریخ، اس کا جغرافیہ اور اس کی پراکسی وارز نے اسے کس طرح ایک طاقتور ملک بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران کے جغرافیہ کو سمجھتے ہیں۔ ایران کے مغربی اور جنوبی جانب زاگروس پہاڑی سلسلہ واقع ہے، جو ایران کے ساحلی علاقوں سے لے کر عراق اور اپر ترکی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایران کو ایک زبردست قدرتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ پورا علاقہ بہت زیادہ پتھریلا اور دشوار گزار ہے، اور اس کو عبور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کا ایران کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ سن 1980 میں جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے خوزستان کے علاقے پر قبضہ کر لے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایران کے دیگر شہروں پر قابض ہو جائے، تاکہ ایرانی انقلاب کو کچل دیا جائے، کیونکہ اس وقت تمام عرب ممالک اس خوف میں مبتلا تھی کہ ایرانی انقلاب کے اثرات کہیں ان کے اپنے ملکوں تک نہ پھیل جائیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ عراقی فوج 2 سال کی بھرپور کوشش کے باوجود صرف خوزستان کے علاقے تک ہی پہنچ سکی۔ عراق نے کوشش کی کہ وہ زاگروس کے پہاڑوں کو عبور کر کے ایران پر قبضہ حاصل کر سکے، مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ بعد ازاں ایرانی افواج نے عراقی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا اور وہ عراق کے اندر تک گھس گئیں۔ لیکن یہاں ایران کو ایک بڑا مسئلہ درپیش آیا۔ جہاں عراقی فوج کو اپنے شہروں سے آسانی سے سپلائی مل رہی تھی، وہیں ایرانی فوج کے لیے سپلائی پہنچانا انتہائی مشکل ہو گیا، کیونکہ ایران کے تمام بڑے شہروں اور اسلحہ ڈپو زاگروس پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف واقع تھے۔ اسی وجہ سے 8 سال کی طویل جنگ کے بعد یہ جنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی، اور دونوں ممالک کی سرحدوں میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح ایران کے شمالی جانب کیسپین سی کے ساتھ ساتھ البرز پہاڑی سلسلہ واقع ہے، جو شمال کی جانب سے قدرتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ پہاڑ صرف ایران کو نیچرل ڈیفنس ہی نہیں دیتے، بلکہ بے شمار قدرتی وسائل بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان دونوں پہاڑی سلسلوں میں یورینیم جیسے قیمتی معدنی ذخائر بھی پائے جاتے ہیں۔ سونا، چاندی اور زنک سے مالا مال ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک کے ذخائر موجود ہیں۔ اسی طرح 20ویں صدی نے ایران کی جغرافیائی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا، جب یہاں پرشین گلف کے قریب تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ آج کے دن تک ایران کے پاس دنیا کے 10% تیل اور 15% قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ ایران کو جو ایک اور اہم تحفظ حاصل ہے، وہ ہے اس کی 2500 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی، جو 2 سمندروں خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان تقسیم ہے۔ ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ بندر عباس ہے، جو دنیا کے ایک بڑے چوک پوائنٹ ابنائے ہرمز سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل ہتھیار بھی ہے۔ اگر ایران اپنی نیوی کے ذریعے اس مقام کو بلاک کر دے تو پوری دنیا کی معیشت دھڑام سے گر سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی 15% انرجی سپلائی
اسی راستے سے گزر کر ایشیا اور یورپ تک جاتی ہے۔ اب فرض کریں کہ کوئی دشمن یہ کوسٹ لائن اور دونوں پہاڑی سلسلے عبور کر کے ایران کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ایران کا دوسرا سب سے بڑا دفاعی قلعہ اس کے دو وسیع و عریض صحرا ہیں، دشت لوت اور دشت کویر۔ دشت لوت کو دنیا کی سب سے گرم ترین جگہ کہا جاتا ہے کیونکہ 2005 میں یہاں 70 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ سخت سنسان اور جان لیوا صحرا کسی بھی فوج کے لیے ناقابل عبور رکاوٹ ہیں اور ایران کو مزید قدرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ایران کو فتح کرنا تقریباً ناممکن رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو دوسری چیز ایران کو اتنا طاقتور بناتی ہے وہ ہے اس کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ سب سے پہلے اگر ہم ایران کے ڈیموگرافکس یعنی آبادی کی ساخت کو دیکھیں تو ایران کی کل آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے، جن میں 95% شیعہ مسلمان ہیں، 62% لوگ پرشین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، 16% آبادی آذری اور 10% کرد ہیں، باقی 12% میں بلوچ، لور، عرب اور ترک شامل ہیں۔ اگر ہم 1989 کے شیعہ انقلاب سے پہلے کے ایران کو دیکھیں تو اس وقت ایران ایک لبرل ملک تھا اور اس خطے میں امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی تھا، حتیٰ کہ اس دور میں امریکہ ایران کو جدید ترین طیارے، ملٹری جیٹس تک سپلائی کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر امام خمینی کے آنے کے بعد ایران کے تمام داخلی اور خارجی ڈائنامکس تبدیل ہو گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سن 1989 سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سن 1948 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ایران ہی تھا۔ لیکن پھر انقلاب کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر اینٹی ویسٹرن اور اینٹی اسرائیل رجحان پیدا ہو گیا۔ امام خمینی نے اقتدار سنبھالتے ہی فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کی اور اعلان کیا کہ اب سے اسرائیل ایران کا نمبر 1 دشمن ہے۔ تہران نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اسرائیل جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور تہران میں موجود اسرائیلی سفارت خانے کو فلسطینی سفارت خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس فیصلے کا پہلا بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات مکمل طور پر ختم ہو گئے اور ساتھ ہی ایران اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن تعلقات کی یہ خرابی صرف امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہ رہی، بلکہ ایران کے ارد گرد موجود تمام عرب ریاستیں بھی شیعہ انقلاب کے بعد شدید چوکس ہو گئیں۔ یہ تمام عرب ریاستیں اس خوف میں مبتلا تھیں کہ کہیں ایران کی آئیڈیالوجی ان کے علاقوں تک نہ پھیل جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی بادشاہتوں کو شدید نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ان تمام عرب ممالک میں بادشاہی نظام قائم تھا۔ اس لیے سن 1980 میں ان تمام عرب ریاستوں نے مل کر صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ اس وقت صدام حسین کو عرب ممالک کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایران کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے اور اپنی سالمیت قائم رکھنی ہے تو صرف اپنی سرزمین پر دفاعی حکمت عملی کافی نہیں ہوگی، بلکہ اسے اپنی نظریاتی سوچ کو دوسرے ممالک تک بھی پھیلانا ہوگا۔ کیونکہ ایران اور اس کے سب سے بڑے ملک اسرائیل کے درمیان تقریباً تمام عرب ممالک واقع ہیں اور یہ تمام ممالک ایران کے سخت مخالف تھے، اس لیے ایران کو کوئی ایسا طریقہ تلاش کرنا تھا جس کے ذریعے وہ اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اسے براہ راست خطرہ پہنچا سکے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ایران نے ان تمام گروہوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو یا تو اینٹی اسرائیل تھے یا صہیونیوں کے خلاف کھڑے تھے۔ مثال کے طور پر فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، شام میں فاطمیون بریگیڈ، عراق میں البدر بریگیڈ اور یمن میں حوثی۔ ان تمام گروپس کے اس اتحاد کو ایران میں ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ یہی وہ نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ایران نہ صرف اسرائیل پر دباؤ رکھتا ہے بلکہ ارد گرد کے عرب ممالک پر بھی پریشر بنائے رکھتا ہے تاکہ وہ ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اسی لیے جب اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی تو ادھر لبنان کی سرحد سے حزب اللہ نے فوری رد عمل دیا، اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے اور ادھر یمن میں حوثی باغیوں نے ریڈ سی سے گزرنے والے اسرائیلی اور امریکی بحری جہازوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایران کی یہی پراکسی وار فیئر اسٹریٹجی اسے نہایت خطرناک اور اثر انداز بناتی ہے۔ اب جب جنگی حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے تو ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جنوری 2024 میں جب حوثیوں کی جانب سے یہاں سے گزرنے والے کنٹینرز جہازوں پر مسلسل ڈرون حملے کیے جا رہے تھے تو فرانس نے ایک یمنی شاہد ڈرون کو مار گرانے کے لیے $1 ملین کی قیمت والا سرفیس ٹو ایئر میزائل ایسٹر 15 استعمال کیا، جبکہ یمنی ڈرون کی قیمت صرف $20,000 تھی۔
یعنی حوثیوں کے یہ تمام ڈرونز ایران کی طرف سے فراہم کردہ تھے اور انہی ایرانی ڈرونز کے خلاف یورپی اور امریکی طاقتیں مہنگے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اور جدید بیلسٹک میزائل ایران کے پاس ہیں۔ ایران کے تمام میزائل 2000 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ایران کی جغرافیائی حیثیت، اس کی پراکسی اسٹریٹجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس کے باوجود کہ ایران پر مغربی دنیا کی سخت معاشی پابندیاں عائد ہیں اور اس کی معیشت بظاہر آفیشل طور پر کمزور دکھائی دیتی ہے، ایران ایک ایسا ملک بن کر سامنے آتا ہے جس کی صلاحیتوں اور طاقت کے بارے میں بہت سی غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے، چاہے وہ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہو یا پراکسی نیٹ ورک کی فنڈنگ یا پھر جدید میزائل ٹیکنالوجی۔ ایران کے بارے میں بہت سے ایریاز موجود ہیں جن کی وجہ سے مغربی طاقتیں ایران پر براہ راست حملے سے گریز کرتی ہیں۔ اگر ہم صرف یہی ایک نقطہ دیکھیں کہ دنیا کے 2 اہم ترین اسٹریٹجک پوائنٹس آبنائے ہرمز اور باب المندب ایران کے میزائل کی رینج میں آتے ہیں، تو یہی چیز ایران کو زبردست جیو پولیٹیکل لیوریج فراہم کرتی ہے، اور اب تو روس اور چین بھی غیر رسمی طور پر ایران کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اندرونی طور پر بھی اگرچہ ایران میں کچھ سیاسی یا معاشی گڑبڑ ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایران اس کا کب اور کیسے رد عمل دے گا، اور کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کی جوابی جنگ برداشت کر سکے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔